کہ جب میرے آقا و مولا پر حملہ ہوا نا، چاروں طرف سے تلواریں اور تیروں کی بچھاڑ ہو گئی، تو حضرت شماس بن عثمان نے نبی علیہ السلام کے ایسے گرد دوڑ دوڑ کر ایسے حضور کی حفاظت کی، ایسے ایسے. اور میرے آقا نے بعد میں فرمایا ما وجدت شبیان، یہ جو جنا میں ویکھے ہی کوئی نہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ یہ بات فرمائے، اب وہ کیسے گھومے کہ نہ کوئی تیر حضور کی طرف آیا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی ادھر لگا، کوئی تلوار سے کیا چیز کٹی، کوئی جسم کی چھلنی ہو گیا، لیکن ایک چیز بھی ایسے ایسے گھومے حضور کی طرف کوئی نہیں آنے دی. تو میرے آقا و مولا نے نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی کہ جنازہ پڑھایا جاتا ہے مغفرت کے لیے، وہ تو میرے غلاموں کی پہلے ہی ہے. یہاں پڑھایا جاتا ہے بلندی درجات کے لیے. شماس بن عثمان نے اس طرح گھوم کر اپنے نبی کی عزت پر جو پہرا دیا، یہ اس مقام پر جا پہنچا جہاں آگے مقام ہی کوئی نہیں رہا. جائے کہ زاہداں بازار اربعی رسن، مست شراب عشق یا کامی رسد. آخری بات، میری گفتگو ختم. اب میرا آپ نے بوتھا نہیں دیکھنا کہ آپ آ گئے، مولوی خادم تقریر کرنے آیا تو آپ بھی آ گئے، یہ تو کوئی بات نہیں. بات تو مالکوں کی کرنی ہے. نوکر میں چلا گیا تو پھر نوکر کتا کل اور آئے گا، پیرا تو دینا ہے قیامت تک. یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شاہ جی ہیں. میرا تعارف یہ ہے، میں رات بھی، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں. ہاں، یہ غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو، اور بہت بڑی غلط فہمی ہے. اپنے لیے ہوتا تو ہمیں جوتا بھی کوئی نہ مارتا. ہاں، یہ بات طے شدہ ہے. اپنے لیے ہوتے تو ڈی چوک کے اندر بھی ہماری لاشیں گندی ہو کر واپس آتی. ہاں، جن کے لیے کام تھا انہوں نے ہمیں ڈی چوک میں بچایا. جن کا ہم کام کر رہے ہیں وہی ہمیں ڈی چوک میں لے گئے. جن کا آپ کام کر رہے ہیں انہوں نے ابھی آپ کو کھڑے ہو کر انہوں نے نعرے لگوائے کہ دنیا کو بتاؤ، یہ دھماکے کر رہے ہیں کہ نہیں 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 میرے غلام زندہ ہیں، اور یہ صرف چل پڑے کہ دنیا ان کی تاب نہیں لا سکے گی. یہ کیا سمجھتے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے. میں اپنا تعارف کرا دوں، رات بھی میں نے کرایا اور میں ہر جگہ یہی کراتا ہوں کہ مجھے آپ اس بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو مجھے کراچی میں نہیں جانتے، صبح ہی شرط لگا دیں اور مجھے ایسے علاقے میں ویل چیئر پر آپ بٹھا کر آ جائیں، میں نے پگڑی اتاری ہوئی ہو، عام سی ٹوپی پہنی ہوئی ہو، تو 10 روپے بھی مجھے شام تک کوئی نہیں دے گا. کوئی مسکین سمجھ کر مجھے روٹی کھلا دے گا ہوٹل سے کہ یہاں معذور آدمی بیٹھا ہے. میری حیثیت یہ ہے. لیکن میری ویل چیئر کو لوگ کیوں بوسہ دیتے ہیں، کیوں چونتے ہیں؟ بات اور ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میری حیثیت یہ ہے. تو میں جب اپنی خود بیان کرتا ہوں، نہ میرا کوئی ماننے والا ہے، نہ میرا کوئی جناب بچانے والا ہے، نہ میری کوئی بات ہے. میں تو صرف، میری حیثیت صرف اتنی ہے کہ یہ تو مالک ہے نا، اب جس کو مرضی اپنی خدا غلامی کے لیے چن لیں. اب ان کی مرضی ہے کتا کون سا رکھنا ہے. وہ کتا رکھنا ہے جو ہر چارپائی کے نیچے بوٹی تلاش کرتا ہے، یا وہ کتا رکھنا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. جی، ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سادہ پانی بھی نہیں پیا. وہ ہنس ہنس کر جو باچھے نکال کر حکمرانوں سے باتیں کریں، پھر ان کے بسکٹ کھائیں، پھر ان سے کہیں ماشاءاللہ آپ بھی بڑے نیک کام کر رہے ہیں. اب ان کو انہوں نے کتا رکھنا ہے، یا ایسے بندے کو کتا رکھنا ہے جو ان کے سادے پانی کی طرف دیکھے بھی نہیں کہ ہم نے اب تمہارا پانی پینا ہے، جنہوں نے حضور کے عاشق کو پھٹے لگایا ہو، ہم تمہاری کوئی چیز کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر کتا وفادار ہو نا. مالک یہ تو نہیں ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں، ادھر بھی ٹاؤں ٹاؤں، ادھر بھی پوچھل ہلائے، ادھر بھی پوچھل ہلائے. کتا وہی ہے مالک کا، اور مالک رکھتے ہی دنیا میں بھی دستور یہی ہے. کتا اسی کو رکھتے ہیں کہ گھر مالک کا 1000 میل دور ہو، کتے کا ادھر دیکھے کہ کھڑکار ہو رہا ہے، یہ بندہ مالک کی طرف جانا چاہتا ہے، تو کتا گھر کے باہر میلوں دوڑ کر آئے کہ یہ میرے مالک کا گھر ہے، ادھر نہیں آنا. کتا تو اس کو کہتے ہیں، کتا اس کو کہتے ہیں جب مالک کی طرف ڈاکو آ رہا ہو تو کتا دم دبا کر اندر کوٹھڑی میں داخل ہو جائے کہ حالات نہیں ٹھیک، مجھے پتھر مار جائیں گے، حالات نہیں ٹھیک، مجھے لوگ گالیاں دیں گے. کتا وہی ہے جب مالک کی طرف صرف کھڑکار آئے کہ مالک کے گھر کی طرف کوئی آ رہا ہے تو کتا کھڑا ہو جائے، پہلے مجھے مارو، ادھر نہیں جا سکتے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بات ہم غلط کریں تو گردن حضور کے لیے رکھی ہوئی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں رکھی ہوئی. بالکل
میں گھر کی بات اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا، میرے بچے جو ہے